اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 محرم وہ روز کہ جو سبقۂ سکینہ علمبردار امام حسین علیہ السلام کی یادگار بن کر ہمارے گھروں میں مجلس عزا کا صف بچھتا ہے اور ہم علمبردار حسین کو یاد کرتے ہیں۔ یہ مظلومیت امام حسین علیہ السلام ہے کہ ہم اپنی آسانی کے لیے تو دنوں کو بانٹ دیتے ہیں، مصائبوں کو تقسیم کر دیتے ہیں کہ ہم 6 محرم کو جناب علی اکبر پر گریا کرتے ہیں، 7 محرم کو امام قاسم علیہ السلام پر گریا کرتے ہیں، 8 کو حضرت عباس علیہ السلام پر گریا کرتے ہیں، اور عصر عاشور امام حسین علیہ السلام پر اور ان کے نوجوان پر گریا کرتے ہیں۔ مگر امام حسین علیہ السلام، ہمارا کروڑوں سلام ہو ذات امام پر کہ جنہوں نے یہ تمام مظالم، یہ تمام مصائب کس خوبصورتی کے ساتھ صرف ایک دن میں اپنے پروردگار کے لیے برداشت کیے۔ عزیزان محترم، میں استقبال کرتی ہوں آپ لوگوں کا پروگرام کربلا کی تاریخ میں آج میں، جہاں ہماری گفتگو 7 محرم کے مراحل کو پار کر چکی ہے اور ہم پہنچے ہیں 8ویں مرحلے میں، 8 محرم کے اعتبار سے جہاں ہم گفتگو کریں گے۔ میرا ساتھ دینے کے لیے مسلسل ہمارے ساتھ بندھی ہوئی ہیں خواہر تفسیر فاطمہ رضوی۔ آئیے اس گفتگو کا آغاز کریں ان کا استقبال کر کے۔ السلام علیکم خواہر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خواہر، کوئی اور سوال میرے پاس اس اعتبار سے نہیں ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ واقعات آپ بیان کریں، آپ بتائیں کہ 8 محرم کے اعتبار سے وہ کون سے اہم واقعات ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں اور کربلا کی سرزمین پر جو درپیش ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ ایام مصائب کے ہیں جی، لیکن چونکہ واقعات کربلا بیان کرنا ضروری ہے، لہٰذا سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 8 محرم وہ تاریخ ہے کہ جب کوفے میں شمر ذی الجوشن کو یہ خبر ملی تھی کہ امام حسین کے لشکر میں جناب ام البنین کی اولاد بھی موجود ہیں۔ چونکہ جناب ام البنین قبیلہ کلابیہ کی تھیں جی، اور شمر ذی الجوشن کا تعلق بھی کلابیہ سے تھا، قبیلہ کلاب سے تھا۔ آپ جانتی ہیں کہ عرب جو ہے وہ قبیلہ پرست تھے، جی، اپنے بالکل۔ اپنے، یہی وجہ ہے کہ عاشور کے بعد جب پامال ہونے کی باری آئی تھی لاشوں کی کہ لاشیں پامال کیے جائیں گے، اس موقع پر بہت سارے شہیدوں کے لاشوں کو وہاں سے اپنے اپنے قبیلوں کے اعتبار سے اٹھا لیا گیا تھا۔ کسی نے کسی کو اٹھایا، کسی نے کسی کے لاشیں کو اٹھایا، یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے قبیلے کے، یہ ہمارے رشتہ دار، یہ ہمارے خاندان والے۔ تنہا رہ گیا تو زہرا کا لال۔ کوئی نہ تھا جو یہ کہتا کہ حسین ہمارے قبیلے کے ہیں، کوئی نہ تھا جو کہتا کہ حسین ہمارے خاندان کے ہیں، سب نے آقا حسین کو تنہا چھوڑ دیا۔ تو بہرحال قبیلہ پرستی تھی۔ شمر کو خبر ملی کوفے کی سرزمین پر کہ جناب عباس اور ان کے بھائی بھی موجود ہیں۔ جی، تو یہ جو واقعہ ہم سنتے ہیں کہ شمر کا مناسبت تھی اس قبیلے سے جس سے جناب ام البنین بے تھے، شک یہ حق ہے۔ حق ہے، یہ مناسبت تھی اس کی، لہٰذا اس نے ابن زیاد سے یہ درخواست کی کہ چونکہ یہ میرے قبیلے کے ہیں، قبیلہ کلاب کے، اور کچھ مقام پہ یہ لکھا ہے کہ کچھ رشتہ داری بھی تھی ماں کی طرف سے، بہرحال لہٰذا میں ان لوگوں کے لیے امان چاہتا ہوں، مجھے امان چاہیے۔ جب اس نے امان طلب کیا تو ابن زیاد نے اجازت دی کہ تجھے ان لوگوں کو امان دینے کی اجازت ہے۔ کل 9 محرم ہے، آج 8 محرم ہو چکی ہے اور کل جنگ ہوگی، لہٰذا اب تو یہاں سے نکل جا تاکہ کل جنگ ہونے سے پہلے تجھے ان کو امان دینے میں آسانی ہو جائے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی 8 محرم کی کہ وہاں سے امان نامے کی اجازت لے کر شمر نکلا ہے، اور اب شمر کیونکہ کوفے سے نکل چکا ہے، وہ کربلا پہنچنے والا ہے، 9 محرم کو وہ پہنچا تھا۔ دوسری طرف کربلا کی سرزمین پر کیا ہو رہا تھا 8 محرم کو؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 7 محرم پانی ختم ہے، التش کی صدائیں بلند ہیں، جی، اور یہ بھی میں نے بیان کر دیا کہ امام حسین
کہ قلب پر سب سے گراں جو بات تھی وہ بچوں کی پیاس تھی، بالکل. جناب زینب کی چادر اور بچوں کی پیاس. لہٰذا اب پانی کی سبیل ایک مسئلہ تھا جی کہ کچھ بھی کر کے، کسی طرح کی بھی کوشش کر کے امام حسین ان بچوں کو پانی دینا چاہتے تھے. بالکل. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام نے کوئی کوشش نہیں کی ہوگی؟ اگر امام نے کوئی کوشش کی ہے پانی کی سبیل کی تو وہ کوشش کیا تھی؟ جی بالکل. 8 محرم کو امام حسین نے پانی کی سبیل کرنے کی جو پہلی کوشش کی ہے وہ ہے کربلا کی سرزمین پر کنویں کا کھودنا. یہ شب عاشور نہیں ہوا، یہ 8 محرم کو یہ ہوا. 8 محرم کی بات ہے کہ جب امام حسین نے کنویں کھودے ہیں باقاعدہ پانی کے لیے. جی. اور تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ 8 محرم کو جب کنواں کھودا گیا ہے تو پانی بھی اس میں نکلا ہے، یعنی پانی بھی آیا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ پانی اہل حرم تک پہنچتا، ظالموں کو خبر ملی ہے خدا کی کہ لعنت. کنواں کھودا گیا. امام حسین نے اپنے بھائی عباس کے ساتھ مل کر کنواں کھودا ہے اور انہیں پانی بھی نصیب ہو گیا ہے، پانی بھی مل گیا. برداشت نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا، تم نے فرات پہ پہرا لگایا تھا، وہاں سے تم نے پانی لینے کے لیے منع کیا تھا. آقا حسین نے خود اپنے ہاتھوں سے کنواں کھودا، یہاں سے پانی نکل رہا ہے تو تمہیں یہاں کے پانی پر تو پہرا لگانے کا اختیار نہیں تھا نا. لیکن اس کے بعد جب لوگوں کو یہ پتہ چلا، ظالموں کو، کہ پانی ملا ہے، اپنے لشکر کو پھر ابن سعد نے بھیجا اور بھیجنے کے بعد کنویں بند کروا دیے. کربلا تو نام ہی ناانصافیوں کا ہے. وہ کون سے عہد و پیمانے ہیں جو نبھائے گئے کربلا میں؟ بے شک ہر مقام پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عہد و پیمانہ توڑا گیا. حد یہ ہے کہ کربلا کا آغاز ہی صلح حسن کو توڑنے کی بنا پر ہوا ہے. بے شک کربلا تو انجام ہی تمام عہد و پیمان کو توڑنے کا ہے. لہٰذا یہ امام حسین کی یہ آخری کوشش تھی کہ میں پانی پہنچاؤں. نہ پہنچا سکے آقا حسین. اس میں بھی ظالموں نے کنویں کو بند کروا دیا. اچھا، اب کنواں بند ہو گیا تو کیا امام حسین پانی کی سبیل نہیں کریں گے؟ کیا اب امام حسین بیٹھ گئے ہوں گے؟ ایسا ممکن ہے نہیں. جو امام دشمنوں کی فلاح کے لیے حجت تمام کرنا نہیں چھوڑتا، بے شک وہ اپنے چہیتے بچوں کی پیاس کے لیے کیسے حجت تمام کرنا ختم کر سکتا تھا؟ اس وجہ سے یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے اب اپنے بھائی عباس، اپنے بیٹے علی اکبر اور نافع ابن ہلال کے ساتھ ایک چھوٹا سا لشکر، آپ جسے لشکر سمجھ لیں، ایک چھوٹا سا گروہ سمجھ لیں، بھیجا فرات کے کنارے کہ جاؤ جا کر پانی مانگو، ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ پانی بچوں کے لیے ملے. نافع ابن ہلال، غازی علمدار اور جناب علی اکبر اور کچھ ساتھی چلے اب یہاں پر آئے. آپ جانتی ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس سے پہلے 5 محرم کے واقعات میں کہ عمرو ابن حجاج وہاں پہ فرات کے کنارے کھڑا تھا نا، پہرہ دار بن کر کہ اب یہاں سے کوئی پانی نہیں لے جائے گا. عمرو ابن حجاج کے پاس جب نافع ابن ہلال پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ کیا ممکن ہے کہ اس فرات سے میں پانی لے لوں؟ تو نافع ابن ہلال کے لیے عمرو ابن حجاج نے کہا ہاں تجھے اجازت ہے کہ تو اس میں سے پانی لے سکتا ہے. نافع ابن ہلال نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اجازت ہے میں پانی لوں، لیکن یہ پانی مجھے خیام حسینی میں لے جانا ہے، یہ پانی مجھے میرے آقا کے لیے لے جانا ہے، مجھے میرے آقا کے بچوں کے لیے لے جانا ہے. جیسے ہی اس نے نافع ابن ہلال کی یہ بات سنی کہ اسے خیام میں لے جانا ہے تو کہتا ہے تجھے جتنا پینا ہے تو پی سکتا ہے، لیکن اگر ایک قطرہ بھی تجھے خیام میں لے جانا ہے تو پھر تجھے اجازت نہیں ہے، پھر تجھے بھی پانی نہیں دیا جائے گا، پھر تجھے بھی پانی نہیں ملے گا. یہ عباس علمدار جو تیرے ساتھ آیا ہے اسے بھی پانی لینے کی اجازت نہیں ہے، یہ جو حسین کے بیٹے تیرے ساتھ آئے اسے بھی پانی لینے کی اجازت نہیں ہے. اس موقع پر دیکھیں کوئی اور ہوتا نا جو بالکل بہت پیاس کی شدت سے پریشان ہے، کوئی اور ہوتا تو کہتا ہاں ٹھیک ہے چلے انہیں نہیں ملتا ہے میں پی لوں، کوئی مشکل نہیں میں ہی پی لیتا ہوں. لیکن نافع ابن ہلال نے کرارا جواب دیا. کیا بات ہے. اور کہتے ہیں جو پانی میرے آقا کو اور ان کے بچوں کو نہ ملے اسے نافع ابن ہلال بھی نہیں پی سکتا. یہ تو نافع ابن ہلال ہے. آپ تاریخ کربلا میں دیکھیں کہ جب عباس علمدار نے اپنے گھوڑے سے کہا تھا، پانی میں اتارا تھا نا، جی کہ میں تو نہیں پی سکتا کیونکہ میرا آقا پیاسا ہے، اے میرے باوفا گھوڑے تو پی لے، تو بھی تو پیاسا ہے. تو گھوڑے نے جواب دیا تھا غازی علمدار کو، آقا آپ نے نہیں پیا کیونکہ آپ کے آقا پیاسے، میں کیسے پی لوں کہ میرا آقا پیاسا ہے، آپ میرے آقا ہو، میں نہیں پی سکتا.
کربلا کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں جانوروں نے بھی امام حسین سے وفا نبھائی ہے. اور یہاں مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے، اللہ اور توفیقات میں اضافہ فرمائے. میری بہن کا یہ نقطہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے لیے رسول اللہ نے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کیسے کیسے مظالم میری آل کو درپیش آئیں گے، کیسے کیسے ان کے اوپر مظالم ڈھائے جائیں گے، تو انہوں نے حجت تمام کی تھی. ہر جگہ یہ بیان کیا کہ اہل بیت اطہار کا گوشت جانوروں پر حرام ہے. بے شک تو حجت جانوروں پر تو تمام کر دی گئی، مگر وہ کیا کرے جس کے دشمن انسان ہو جائیں. جانور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولا کی یہاں پر نصرت کے لیے آ رہے ہیں. ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ ہرنوں کا ایک پورا گروہ اور خونخوار شیر مولا کی نصرت کے لیے آ رہا ہے، لیکن انسان جس کی جان کا دشمن ہو جائے وہ پھر کیا کرے؟ پھر کیا کرے؟ یہ مظلومیت تھی امام حسین کی، اور یہ 8 محرم کے حالات تھے جہاں امام حسین بس یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے پانی بچوں تک پہنچ جائے. جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، اور آمین. غم حسین اسی طریقے سے ہمارے دلوں میں ہمیشہ تازہ رہے. الہی آمین. عزیزان محترم، 8 محرم کے وہ واقعات جو دلوں کو جب تک دلوں میں انسانیت باقی ہے رلاتے رہیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ غم حسین میں نہ کسی مذہب کی قید ہے، نہ کسی رنگ کی، نہ کسی بو کی. اور مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ کیا قید یہاں مذہب و بو رنگ کی لوگوں، بیدار جو انسان ہے وہ بول رہا ہے لبیک یا حسین. کہ جب تک انسانوں کے دل میں انسانیت دھڑکتی رہے گی تب تک امام حسین کی صدائے حلمن پر آوازیں لبیک یا حسین کہتی رہیں گی. انشاءاللہ شب عاشور یعنی کہ 9 محرم کے اعتبار سے ہم اپنی گفتگو کو لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج کے لیے میں لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.